بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹ. ہم پریویس کلاسز میں ہم نے سورہ انفال شروع کی تھی اور اس کے متعلق میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ اس پوری صورت میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے اور اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے. اس سے پہلے بھی جتنے بھی سوالات ہم نے آپ کو کروائے ہیں وہ آپ یقیناً آپ نے کاپی میں اتارے ہوں گے. اور اس کے آگے جو لاسٹ سوال جو بھی ہو آپ کا، اس کے آگے جو سوال بن رہے ہیں، جو اہم سوالات اس پورے سورہ انفال میں، وہ آپ کو میں بتا رہی ہوں. صحیح ہے. نیکسٹ سوال پہ جائیے. سوال نمبر آپ کی جو کاپی میں جتنے بھی آپ نے کیے ہوئے اس کے سیکوینس کے حساب سے نیکسٹ سوال میں بتاؤں گی. نمبر نہیں بتاؤں گی، جتنے بھی ہوئے آپ کے پاس اس کے اگلے سوال. ٹھیک ہے. سوال ہے ان یم کرو بیکل لذینہ کفرو میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں غزوہ بدر سے متعلق سارے احکامات دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. غزوہ بدر جو پہلا غزوہ تھا مسلمان اور کفار کے درمیان، تو اس کے متعلق احکامات، اس کی وجوہات، یہ ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل سے بتائی گئی ہیں اور کس طرح ان کو مسلمانوں کو فتح ملی. ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ یہ سارے سوال جواب ہیں. اسلام کی جواب کیا ہے؟ اسلام کی پھیلتی ہوئی دعوت کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے سازش کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر دیا جائے، جس کے لیے انہوں نے دار الندوہ میں مجلس بلائی اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنا شروع کیا کہ کس طرح آپ کا کام تمام کیا جائے. یہ 3 باتیں پیش کی گئیں کہ قید کیا جائے، قتل کر دیا جائے یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو لکھا ہوا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قید کیا جائے، قتل کر دیا جائے یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا. ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے، تو ان کی حفاظت کا ذمہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا. تو آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور کفار کی یہ سازش ناکام ہو گئی. ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 30 میں اسی کا اشارہ دیا گیا ہے. نیکسٹ سوال ہے کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا؟ عذاب نہیں نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اے پیغمبر، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تب تک اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا. یعنی پیغمبر کی موجودگی میں اس قوم پر عذاب نہیں آتا. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی بھی حفظ و امان کا سبب تھا، اور ان کا استغفار کرنا بھی عذاب کے نزول میں رکاوٹ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کافر اور مسلمانوں کے درمیان رہے تو کافروں پہ اس وجہ سے اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا کہ حضور خود وہاں موجود تھے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سوال پہ آئیے. سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ مال غنیمت سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جنگ کے پیچھے جو چیزیں رہ جاتی ہیں جنگ ختم ہونے کے بعد، یا جو مخالف ہوتا ہے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، تو اس کے پیچھے جو رہ جاتی ہے وہ اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس کا حصہ بنتا ہے جو جنگ جیت جاتا ہے. ٹھیک ہے. مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت جس سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہو جائے گا. مال غنیمت جو کہ کفار کے ساتھ لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے، اس کی تقسیم اس طریقے پر ہوگی کہ کل مال، ٹوٹل مال کے 5 حصے کیے جائیں گے، جس میں سے 4 حصے مجاہدین جو لڑائی میں شریک ہو ان میں تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ بیت المال کا حق ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم خزانہ ہوتے ہیں نا یہاں پہ ایک حصہ، اس طرح سے بیت المال اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ تھوڑا حصہ اس مسلمانوں کی امداد کے لیے وہاں جمع کیا جائے.
نیکسٹ سوال پہ آئیے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا؟ وہ کیا کیا تھے؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی انعام و احسان فرمائے، جو کہ مسلمانوں کا اچانک کافروں کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہونا ہے۔ پھر مسلمان کی نظر کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی گئی تاکہ ان کے حوصلے بڑھیں۔ کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا تاکہ وہ لڑائی سے پہلے ہی نہ بھاگ جائیں بلکہ لڑائی پر آمادہ ہو جائیں۔ اور پھر جب مقابلہ شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرما دیا، جنہوں نے کافروں کو خوب مارا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ انہی انعامات کی بنیاد پر مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، یعنی غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ نیکسٹ سوال پہ آئیے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے؟ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو درج ذیل کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ کفار سے مقابلے کی صورت میں ثابت قدمی اختیار کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ کامیابی حاصل ہو، یعنی جنگ کے میدان میں بھی اللہ کا ذکر کرنا نہ چھوڑو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جو حکم وہ دے، جہاں کھڑا ہونے کو کہیں وہاں کھڑے رہو، صبر سے کام لو اور اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ بچنے کے احکام کیا کیا دیے گئے؟ آپس میں اختلافات جھگڑے سے اجتناب کرو ورنہ بزدلی چھا جائے گی، یعنی آپس میں ہی نہیں لڑنے لگو۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ آپس میں نہ لڑو، اس سے کافروں کو شے ملے گی، وہ اور کہیں گے ان میں تو آپس میں اختلاف ہے، اور ان لوگوں کو جیسے نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے غرور تکبر سے نکلے تھے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ نیکسٹ سوال پہ آئیے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا کیا رد عمل تھا؟ غزوہ بدر میں شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ جب شیطان نے کافروں اور مسلمانوں کے لشکروں کو آمنے سامنے دیکھا تو اپنے قول سے پھر گیا اور کہنے لگا، میں تو تم سے یعنی اپنے دوست کافروں سے کہا کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں، کیونکہ میں مسلمانوں کے لشکر میں فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آ رہے، اور مجھے معلوم ہو گیا ہے اب تمہاری شکست یقینی ہے۔ یعنی شیطان نے بھی کافروں کا ساتھی چھوڑ دیا اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہارا ساتھ دینے پر وہ مجھے بھی نشانہ نہ بنائے اور میں بھی اس کی گرفت میں آ جاؤں گا۔ گویا شیطان نے جو کفار کو لڑائی کے لیے ابھارا تھا، عین موقع پر اسی نے دھوکہ دے دیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 49 میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ ان کا تبصرہ کیا تھا؟ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے جب راہ خدا میں جہاد کی تیاری شروع کی تو منافقین یہ دیکھ کر آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ دیکھو ان مسلمانوں کو، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں رکھا ہے اور یہ اپنے دین پر غرور کرتے ہوئے سرداران عرب قریش سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو کچھ مال و اسباب بھی نہیں ہے، ان کی تعداد ہی مٹھی بھر ہے۔ جب وہ جنگی ساز و سامان کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں تو اتنی بڑی جماعت کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ صحیح ہے، تو اس لیے ان کے دین نے ان کو دھوکہ دیا ہے۔ صحیح ہے، وہ غلط باتیں مسلمانوں کے لیے سوچ رہے تھے۔ نیکسٹ سوال پہ آئیے، کفار کی جانب سے عہد شکنی یعنی وعدہ توڑنا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی؟ کفار کی جانب سے کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی ہے کہ وہ کافر جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ صلح کر رکھا ہو، اگر وہ آپ کو دھوکہ دیں اور دغا بازی کرتے ہوئے عہد توڑ دیتے ہیں تو پھر آپ بھی ان کی عہد کی پرواہ نہ کریں اور معاہدہ توڑ دیں۔ یہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
کیونکہ یہ کفار کی جانب سے خیانت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلانیہ طور پر ان سے معاہدہ کی واپسی کا اعلان کرتے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ نیکسٹ سوال ہے سورہ انفال میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ یعنی فرعون بھی برباد ہو گیا اور فرعون کی اولاد بھی برباد ہو گئی۔ اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے جوابات جو اسباب بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ کی آیات کا انکار ہے اور ان کے گناہوں کا ارتکاب بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون اور آل فرعون کو اللہ کی آیات کا کفر اور جھٹلانا، گناہ کمانا اور ظلم و ستم کرنا ان کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے گیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ اگرچہ ان کی بادشاہت اور دیگر اسباب سب کچھ موجود تھے، لیکن ان کو بربادی سے کوئی بھی نہیں بچا سکا۔ یعنی فرعون جو غرور کرتے تھے اپنے آپ پر کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، وہ خود ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال پہ آئیے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ یعنی جہاد کی تیاری، اگر کوئی جہاد پہ جانا چاہے تو اس کی تیاری کس طرح ہونی چاہیے؟ یعنی مسلمانوں کی شایان شان ہونی چاہیے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، یعنی تیار رہو، چست رہو۔ اس خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے، ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہر سوال کے آگے یہاں پہ ایئر بھی لکھا ہے نا، تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ کون سے سن میں کون سا سوال آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے سارے امپورٹنٹ سوال ہیں۔ نیکسٹ میں آئیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ جہاد کی ترغیب کس طرح ہوئی؟ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے اپنے پیارے رسول کو حکم دیا ہے کہ مومنوں کو جہاد کے لیے ترغیب دو، یعنی ان کو رغبت دلاؤ کہ جہاد میں کتنی لذتیں ہیں۔ کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے ابھارے اور انہیں آگاہ کر دیں کہ اگر تم 20 آدمی ہوگے اور صبر کرنے والے ہوئے تو 200 کافروں پر غلبہ پا لو گے، اور اسی طرح اگر تم نے سے 100 کا مقابلہ 1000 سے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت عطا کرے گا۔ لہٰذا جب انہیں یعنی مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوگا تو جہاد کے لیے زیادہ سے زیادہ شوق کریں گے، لڑائی کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کی ترغیب دی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال پہ آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یعنی غزوہ بدر ختم ہونے کے بعد جو قیدی بچ گئے تھے ان کو رکھا اپنے پاس، اور اس کے متعلق بھی احکامات جاری ہوئے۔ تو اس میں کیا فرمایا گیا کہ جو قیدی آپ کی گرفت میں ہیں ان کو کہیں کہ وہ فدیہ دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں بھلائی معلوم کی تو تم کو تمہارے اس فدیہ کا بہتر بدلہ دیا جائے گا، یعنی تم اسلام قبول کر لو گے تو تم کو تمہارے اس فدیے کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ صحیح ہے، اس بہتر بدلے سے دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی حاصل ہوگی، اور اگر تم اسلام قبول کر لو گی تو تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی۔ اگر خیانت کرتے ہوئے دھوکہ دیا تو پھر یاد رکھو کہ تمہیں کفار نے پہلے بھی دھوکہ دیا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہماری قید میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اس لیے تم فدیہ دے کر رہائی حاصل کر سکتے ہو۔ فدیہ یعنی کچھ دے کر اپنے لیے
کچھ رہائی کا کچھ بندوبست کر دینا. ٹھیک ہے. سوال نیکسٹ سوال پہ آئیے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں فرمائی کہ حقیقی مومن کیا ہے, اصل میں مومن کی کیا خصوصیات یا بیان فرمائی. ہجرت اور نصرت یعنی فتح, دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر یا گھر بار کو چھوڑا ہے, وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی, ان کو ٹھکانہ دیا, یہ سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی اور دوست ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر کے ہجرت نہیں کی, ان کے ساتھ مسلمانوں کی دوستی نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ ہجرت نہیں کر لیتے. اور اگر انہیں دین کے معاملے میں مسلمانوں سے کسی قسم کی مدد درکار ہو تو پھر مسلمانوں پر واجب ہے ان کی مدد کریں. ہاں البتہ اگر ان مسلمانوں کا تعلق ایسی قوم اور ملک سے ہو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر ان مسلمانوں کی مدد نہیں کرنی بلکہ اپنے وعدے کی پاسداری کرنی ہے. جنہوں نے ہجرت کی اور مہاجرین کی مدد کی وہ حقیقی مومن ہیں, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام مغفرت اور عزت والی روزی ہے. اس کے بعد اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سارے سوال آپ کو بتا دیے گئے ہیں. ہاں یہ سارے سوال آپ کو بتا دیے گئے. سورہ انفال یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے متعلق جتنے بھی سوال جواب ہیں یہ سارے امپورٹنٹ ہیں. صحیح ہے, یہ بہت بڑی صورت ہے اور اس کے بہت سارے جواب ہیں, لیکن وہ سوال جواب جو 10 ایئر میں آئے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں. اب آپ کا کام یہ کہ اس کو اچھی طرح پڑھیں گے اور اس کے مطابق کچھ بھی کوشچن آپ کو پوچھنا ہو آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ شروع کریں گے سورہ احزاب. اس کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا ہے, اس کی اسباب وجوہات کیا کیا ہے وہ ہم آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے.